اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، نور قرآن، فہم قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کی باتیں جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، سبب نزول، شان نزول، اس سورہ مبارکہ کا تعارف، وہ سورہ مبارکہ کہاں نازل ہوئی، اس سورہ مبارکہ کے اندر بطور خاص جن چیزوں کے تذکرے ہوئے، مضامین جو کہلاتے ہیں، انشاءاللہ ان مرکزی مضامین پر بھی کچھ ہماری گفتگو اس پروگرام میں ہوتی ہے۔ آج کی جس سورہ مبارکہ کا تعارف ہے وہ ہے سورۃ ابراہیم۔ جی ہاں، 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم ہے، اور یہ وہ مبارک سورت ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے پیارے نبی، پیارے رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے نام پر رکھا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کے نام اللہ نے اپنے پیاروں کی نسبت سے یا پیاروں کے ناموں پر رکھا۔ قرآن پاک میں کئی صورتوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام ان کے ناموں پر ہے۔ ان میں سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ بعض کی خاص مناسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کمبل شریف، مبارک چادر شریف اوڑھتے ہیں، تو سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، نام مبارک سورہ محمد، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے 26ویں پارے کے اندر۔ تو بعض صورتیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کے ناموں پر، ان صورتوں کے نام ہی وہی ہو گئے، اور بعد وہ ہیں کہ جن کے اندر اور بھی دیگر ان کا شمار اولیاء کرام میں سے، جیسے سورہ مریم، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام پر سورہ مبارکہ کا نام موجود ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف، وہ اولیاء اللہ تھے کہ جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے، وہ جس غار کے اندر رہے تو اس غار کو کہف کہتے ہیں، تو سورۃ الکہف اس کا نام ہی سورۃ الکہف ہو گیا۔ تو کئی قرآن پاک میں ایسی صورتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کے ناموں پر ان کے نام مقرر فرما دیے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیاروں کی شانیں دیکھیں، انبیاء کرام ہو، حضرات صحابہ کرام ہو، اولیاء صالحین کاملین، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے برگزیدہ اور اللہ کے پیارے اور مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ تو انہی کی نسبتوں سے قرآن میں جگہ بجگہ یہ صورتیں موجود ہیں۔ سورت کا جو نام ہے، اس سورت مبارکہ کے ساتھ اس کی خاص مناسبت بھی ہوتی، کسی اعتبار سے اس کے ساتھ مناسبت بھی ہے۔ اس سورہ ابراہیم کے اندر بھی چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر خیر بطور خاص، ان کی قربانیوں کا ذکر، ان کا اطاعت الہی کا ذکر، ان کا مکہ مکرمہ کی خاص خانہ کعبہ کی تعمیر، اور پھر اس میں جو ان کا کردار رہا، اپنے بچوں کو وہاں حرم کے پاس چھوڑنا، اپنی اہلیہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن تھے، گود میں تھے،
تو اس وقت اپنی اہلیہ کو وہاں جو چھوڑ کر گئے، پھر دعا مانگی وہاں پر، آپ کی یہ ساری دعاؤں کا بھی تذکرہ آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ دعائیں بھی موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کے کلمات بھی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ مکے کی آبادی یعنی حرم کے پاس آبادی ہو جائے، پھل مل جائیں، برکتیں ان کو مل جائیں۔ سبحان اللہ، کیسی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو آپ نے مکہ مکرمہ کو آباد کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اور وہ دعائیں ایسی مستجاب ہوئیں کہ آج آپ کی دعاؤں میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف کھینچے ہوئے چلے جائیں۔ آج دیکھیں ہر آدمی تمنا کرتا ہے اللہ کا حرم دیکھوں، میں حرم پہنچوں، خانہ کعبہ کا دیدار ہو جائے، طواف کعبہ نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی 52 آیتیں ہیں، یعنی 52 یہ آیات مبارکہ ہیں، 7 اس میں رکوع ہیں، اور اس کا مقام نزول یہ مکہ مکرمہ ہے۔ ہجرت سے قبل جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی صورت کہلاتے ہیں۔ 13 سال کی وہ زندگی جو مکی زندگی ہے، اور اس میں جو نازل ہوتا گیا تو وہ مکی صورتوں سے اسے تعبیر کیا۔ قرآن مجید کے اندر زیادہ مکی صورتیں ہیں، جی ہاں 86 یعنی 86 صورتیں یہ مکی ہیں، اور 28 صورتیں یہ مدنی ہیں۔ تو کل قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ 114 ہے، 114۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعا یہ مانگی، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ آپ کے دور مبارک کے اندر ہر طرح سے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، جی ہاں یہی سبب بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ بڑی ایسی جگہوں پہ جہاں دیکھا کوئی چاند کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جگہ بجگہ جا کر اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر، اور یہی وجہ بنی کہ آپ علیہ السلام کو نمرود کی طرف سے آپ علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ کے اندر بھی پھینکا گیا کہ آپ ہمارے ان باطل خداؤں کو، یعنی وہ کہتے تھے ہمارے خداؤں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں یا ہمارے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اور آپ نے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا، اور اپنی جان کی بھی گویا کہ آپ نے قربانی پیش کر دی۔ اور وہی آگ ہے جسے قرآن فرما رہا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو، سلامتی والی بھی ہو جا، اور وہ آگ ان پر ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مضامین کی طرف ہم بڑھیں تو کفار کی کئی اعتبار سے مذمت اور کفر پر رہنے کی وجہ سے آخرت میں سخت شدید عذابات کی وعیدوں کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے جو کچھ آخرت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات تیار کیے ہیں، رب تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے مومنوں سے وعدے فرمائے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین نے اس جنت اور اس کے انعامات کی بشارتوں اور وعدے کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات یہ بیان کیے گئے، اور اس قوموں کے اندر جنہوں نے نافرمانیاں کی اور کفر میں رہے ان پر جو عذابات نازل ہوئے تو وہ عذابات بیان کیے گئے تاکہ کفار مکہ ان سے ڈر جائیں،
اور ان قوموں کے حالات اور انبیاء کرام کے جو حالات کو بیان کیا گیا، اس کی وجہ سے ایک تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ایک وہ تسلی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اولو العزم رسولوں میں سے، اور آپ کا صبر مبارک بھی سبحان اللہ، آپ خود فرماتے ہیں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے استقامت کے وہ پہاڑ رہے، اور آپ کے اصحاب بھی اس طرح اپنی جانوں کو قربان کرنے والے رہے، اور ہر طرح کی تکالیف کو، مشقتوں کو ان پر صابر بھی رہے، اور ان مشکلات کا سامنا بھی کرتے رہے۔ تو یہ مضامین بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ شکر کے حوالے سے بطور خاص وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر میں اللہ پاک نے شکر کرنے والوں کو جو کچھ انعامات دیے ان کا تذکرہ بھی سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ تو یہ چند چیدہ میں نے مضامین ذکر کیے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں کچھ آیات مبارکہ اور اللہ پاک کا قرآن بھی سنتے ہیں، اور جو کچھ اس میں فرمایا گیا اس پر عمل کرنے کی نیت سے یہ علم بھی حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان کفار کے برے اوصاف اور بدترین اعمال کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو خود تو بھٹکے ہوئے تھے لیکن دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے تھے، فی سبیل اللہ، ان راستوں سے روکتے تھے، اور ان کے لیے ٹیڑھا پن یعنی کجی کرتے تھے، ٹیڑھا پن کرتے تھے، اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دے بیٹھے اور دنیا کو ہی پسند کیا۔ تو یہ فرمایا گیا وہ تو کھلی گمراہی میں ہیں، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ دین کے اندر جو ٹیڑھا پن وہ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگوں کو سیدھا ہی دین سے روکتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ ان کو ایسے وساوس اور شکوک میں ڈال دینا، شکوک و شبہات ان کے دلوں کے اندر ڈال دینا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ شک والے ہو گئے، مشکوک کیفیت والے ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے۔ تو ان کی یہی حرکات ہوتی تھیں، اور وہ کفار اپنے مال کو بھی خرچ کرتے تھے اس طرح کے معاملات میں، تاکہ لوگ اولاً تو دین کی طرف نہ آئیں، اور دین کی طرف اگر کوئی آ جاتا تو اسے بھی طرح طرح کے شک و شبہات میں مبتلا کر دیتے۔ ناظرین کرام، اوورآل تو کفار سے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ آج کئی بظاہر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، مسلمان ہوتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے لوگ دین سے دور ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں۔ ان کی کوئی نہ کوئی ایسی وہ بات کریں گے اور دینی حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنا چاہے وہ نام کے پروفیسر ہو، نام کے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کچھ بھی اپنے آپ کو تعبیر کرے، لیکن ان کا مین مقصد دین سے دور کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح شک و شبہات میں ڈال دینا یا پریشان کن بنا دینا لوگوں کو۔ اس طرح کی کیفیات والے لوگ آج کے زمانے میں، بلکہ ہر زمانے میں اس طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں رہنا پسند کرے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے، تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح بعض کو بڑے بڑے منصب مل جاتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو، حکومتی منصب ہو، خاندانی منصب مل جائے، کوئی وڈیرا پن مل جائے یا کسی اور طرح کوئی منصب مل جائے، تو وہ اپنے اس منصب کی وجہ سے کہ مجھے تو کوئی کسی نے کچھ نہیں کہنا، تو وہ جو کچھ مرضی لوگوں کو معاذ اللہ دین کے حوالے سے بھی ایسا کہتا رہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، جو گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ کون سے ہوتے ہیں کہ جب جہال کو
ایسے جاہل لوگوں کو جو علم سے خود ہی دور ہیں ان کو لوگ سردار بنا لیں گے، سربراہ بنا لیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کہا، فرمایا کہ تم جانتے ہو اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی، تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، غلطی، منافق کا قرآن میں جھگڑنا، گمراہ کن سرداروں کی حکومت، یہ تباہ کر دے گی، یہ تباہ کرے گی۔ یعنی ان لوگوں کے کردار ایسے ہو جائیں گے یا ان کے اقوال و افعال ایسے ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے لوگ دور ہوں گے۔ جی ہاں، اسلام سے دور ہوں گے۔ بعض اوقات ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسوس کی صحبت سے بھی بچائے اور محفوظ رکھے۔ اسی بارے میں اور اسی سورہ مبارکہ سورہ ابراہیم میں بڑا ہی خوبصورت اللہ کا فرمان، جس میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ اللہ کے دن، سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے ہفتے، ایام، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کے دن یاد کراؤ۔ اب یہ اللہ کے دن یہ کون سے ہیں ناظرین اکرام؟ تو تفسیر میں بیان ہوا کہ سارے دن تو اللہ کے ہیں، یا مراد وہ خاص دن ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے نعمتیں اتری، وہ یاد کراؤ۔ اللہ کی طرف سے نعمت، خاص اللہ کی طرف سے نعمتیں آئی ہوں، کو بڑے بڑے ایسے واقعات ہو گئے ہوں، ان کو ایام اللہ کہا گیا۔ جی ہاں، من و سلوہ کا بنی اسرائیل پر اترنا، یہ نعمت اتری، ان کو اسی نعمت کی یاد دلائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل مومنین تھے ان کو فرعون اور فرعونیوں سے بچایا گیا، یہ نعمت کا دن تھا۔ اس کے شکرانے کی ادائیگی کے لیے، جی ہاں، یہود اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بھائی موسیٰ کو جو یہ نعمت ملی، ہم بھی اللہ کا شکر اس پر ادا کریں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ ایام اللہ جس میں اللہ کی خاص کوئی انعامات نازل ہوئے، خاص اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا، ان کو ایام اللہ یعنی اللہ کے دن فرمایا گیا۔ اس پر ہمارے علماء نے لکھا کہ من و سلوہ اترے، یہ دن یاد کرایا جائے، اس کا چرچا ہو، یہ ایام اللہ میں ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے بچا لیا جائے، ایام اللہ، کیونکہ نعمت ملی ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس دن آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو وہ بھی تو اللہ کی نعمت والا دن ہے، وہ بھی نعمت والا دن ہے، اس کی بھی یاد دلاؤ۔ تو یہ جو میلاد ہے اور دن منانا ہے، فرمایا وہ اس کی اصل یہ آیت مبارکہ بھی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن انہیں یاد کراؤ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جس دن میں اللہ کی طرف سے کوئی خاص نعمتیں ملی، اس کو یاد کیا کرے۔ یہ نعمت کے شکر کی ادائیگی کا بھی ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ اسی سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں شکر کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ میں یہ ارشاد واضح طور پر فرما دیا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے میں ضرور ضرور تمہیں زیادہ کروں گا، یعنی اپنی نعمتوں کو تم پر زیادہ کروں گا۔ آدمی شکر کے ذریعے اس نعمت کو محفوظ کر سکتا ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور نعمت اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی عزت اور تکریم کے ساتھ اپنی اس نعمت پر جو نعمت حصولی اس پر اعتراف کرے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کئی ایسی چیزوں کی نسبت ہے جو ہمیں حقیقتاً اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ آدمی اپنا کمال نہ جانے، اس میں اللہ کی عطا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا، اللہ کی عطا ہے۔
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے۔ ہمارا عجیب ہی معاملہ ہے، اچھائی ہے تو اسے ہم بالکل فخر سے ماں بدولت نے یہ کام کیا، جی جی ہاں یہ تو ہم نے، میں ہوں نا، یہ میرا ہی تھا، میں نے سب کچھ یوں کر دیا، اچھا، اور کچھ ہو گیا بھلے قصور اپنا ہی ہے، وہ اللہ کی مرضی، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت سے ہی ہوگا کام، لیکن یہ ہماری کیفیت کیا بن گئی، اچھائی کی نسبت اپنی طرف، اور اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں۔ اصول قرآن نے ہمیں یہ بیان کر دیا۔ نعمتوں کے شکر کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اعتراف کرے کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرے، رب تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا۔ اور ایک ناشکری کی کیفیت یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو آدمی گناہ کے کاموں میں خرچ کرے۔ رب نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، اس آنکھوں کا مصرف یہ نہ ہو کہ آدمی اس سے برائی، بدکاری اور طرح طرح کی فحش دیکھے، نہ، بلکہ مصرف اس سے قرآن دیکھے، اس سے ماں باپ کی زیارت کرے، اس سے خانہ کعبہ دیکھے، سرکار کا مدینہ دیکھے، اس سے علماء کی زیارت کرے، اس سے مسجد جائے، اس سے اچھی اچھی چیزوں کا دیدار کرے۔ آنکھوں کا مصرف یہ بنائے۔ تو اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ذہن ہے، دماغ ہے، دل ہے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت والی چیزوں کے اندر غور و فکر اور تفکر کے اندر مشغول رکھیے۔ پیسہ دیا ہے رب نے تو یہ بھی رب کی نعمت ہے، اس کو ہرگز ہرگز ایسی جگہوں پر خرچ نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی جگہ ہیں، نافرمانی والی جگہ ہیں، شیطانی کام ہے، وہاں نہ خرچ کریں، کیونکہ بظاہر اس نے ناشکری والے کلمہ نہیں بھی بولا، لیکن ہے ناشکری کہ اللہ کی نعمت کو غلط کاموں کے اندر یہ خرچ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے، انہیں بیان نہ کرنا ناشکری۔ افسوس آج ہم اکثر اس میں مبتلا ہیں۔ صحت، تندرستی اگر ملی ہوئی ہے تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، مال ملا ہوا ہے بہت بڑی نعمتیں ہیں، اولاد ملی ہوئی ہے بہت بڑی نعمتیں۔ ان نعمتوں کا اگر جائزہ لینا ہو تو میں کہتا ہوں آدمی کہیں ہاسپٹل کی طرف جائے، ہاسپٹل کی طرف جائے تو اسے اندازہ ہوگا، آنکھوں والے ہاسپٹل میں جائے تو پتہ چلے گا کتنے لوگ آنکھوں سے وہ نابینا ہیں یا معذور ہیں، یا آنکھوں کی بینائی ان کی چلی جا چکی ہے۔ ہڈیوں والے ہاسپٹل جائے تو پھر کچھ اور پتہ چلے گا، دل کے ہاسپٹل میں جائے تو کچھ اور ہے، کڈنی کے ہاسپٹل جائے تو کچھ اور ہے، ہر طرف جائے تو عبرت کے سامان ہے۔ پھر آدمی کو اندازہ ہوگا تندرستی کیا چیز ہے، یہ کتنی بڑی عظیم اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے۔ تو مال ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، اولادیں ہیں، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں گئیں۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس نعمتوں کو محفوظ کر لو، اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس پر اور اضافہ فرما دے گا، اور اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر گزاری والی زبان عطا فرمائے، شکر گزاری والا دل عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کے کچھ مضامین کو آج ہم نے سنا ہے، اور اس کے اندر بطور خاص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ اس کے بعد آیات مبارکہ میں ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر اور آپ کی وہ دعائیں اور یہ خانہ کعبہ کیسے آباد ہوا، اس کا سارا ہم تذکرہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے علم پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔